الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا یہ رواج ہے اور مشاہدے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر مٹی میں کھیلنے لگ جائے تو ماں اس کو منع کرتی رہتی ہے مگر وہ رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ مٹی میں اپنا جسم اپنا لباس وہ خراب کر لیتا ہے، بالآخر ماں اس کو دھتکارتی نہیں ہے بلکہ اس کو صاف ستھرا کر کے سینے سے لگا لیتے۔ سو ایسے ہی انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منع تو فرما رہے ہیں مگر نہیں رکتا، تو پھر بالآخر اللہ رب العزت اس کی صفائی ستھرائی کے لیے اسے رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ جیسے وہ بچہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے، سو ایسے ہی یہ بندہ رمضان المبارک میں روزوں کی اور دیگر عبادات کی برکت سے جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میرا بندہ اب کیسا ہو گیا۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اور شعبان کے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست اور خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہلکا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خطبہ آپ نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے دیا اور شعبان کے آخر میں دیا، اس وقت کے انتخاب کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس خطبے میں آپ نے باتیں رمضان کی ہیں، تو ایک شکل تو یہ تھی کہ یہ خطبہ رمضان میں ہی دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ رمضان سے پہلے دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں نا تو وہ سیزن کی تلاش میں رہتے ہیں، جب سیزن آ جائے تو اس وقت اپنے کاروبار کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کو ہی دیکھ لو، جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے 6 مہینے پہلے ہی کھجوریں جمع کر لی ہیں، انہوں نے دیگر خرد و نوش کی اشیاء کو کئی ماہ پہلے ہی جمع کر لی ہے، سستے داموں لے کر اب مہنگا بیچیں گے۔ کاشتکاری کرنے والے لوگ موسم کو سمجھتے ہیں، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، تاجر لوگ اپنے سیزن کو سمجھتے ہیں، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ لو رمضان شریف کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، جنت کی سیل لگنے والی ہے، تیاری پہلے سے کر لو۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ 2 مہینے پہلے دعا شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ عافیت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے
اسی وقت سے سمجھو کہ خطبے کا آغاز شروع ہو گیا، اور اب جب دن اور قریب آتے چلے گئے تو آپ نے سب کو جمع فرما کر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں 10 باتیں ارشاد فرمائی، 10 کام کرو۔ یہ خطبہ بہقی کی روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، یا ایھا الناس، اے لوگو، اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اس مہینے کی تعریف فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں شہر عظیم، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں شہر عظیم شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر فیہ لیلۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، رات کا قیام بھی کرنا ہے، سنت ہے، نفلی چیز، دن کا روزہ تو فرض ہے۔ نمبر 3، اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو آپ فرائض ادا کریں گے 70، رمضان شریف میں ایک فرض ادا کر لیا، یہ 70 فرضوں کے برابر ہو گئے۔ نمبر 4، فرضوں کے علاوہ سنت، نوافل، یہ سنن اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، اور سنت اور نوافل کا ثواب یہ فرضوں کے برابر ہو گیا۔ نمبر 5، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا اللہ ہمیں رمضان میں کھانے پینے کو بھی دیتا ہے نا، اتنا عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 7، اس مہینے میں روزے دار کو افطار کروانے والے کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے گی، بلکہ اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ حالانکہ اس نے افطار کروایا ہے اور کچھ نہیں کیا، روزہ دوسرے نے رکھا ہے، مگر جتنا اللہ اس کو اجر دیں گے اتنا اس کو بھی دیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، دوزخ سے نجات بھی ملے گی۔ نمبر 8، جو آدمی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، صرف افطار نہیں، پورا کھانا کھلا دے، تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی جو حدیث میں ہے نا کہ وہ شراب پیے گا، جنتی دودھ پیے گا اور پانی پیے گا، یہ ساری چیزیں
تفقہ کے طور پر ہوں گی، پیاس تو بجھ گئی اس کی۔ نمبر 9، اس مہینے میں جو آدمی اپنے ملازم کا کام ہلکا کر دے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے تاکہ وہ بھی روزے رکھ سکے، عبادت کا اہتمام کر سکے۔ نمبر 10، پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اولہ رحمت، اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا سبب ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور کیسی جامع باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ مبارک مہینہ دریا کو جیسے بندہ کوزے میں نہیں بند کر دیتا، اس طرح آپ نے یہ 2 جملے جو ارشاد فرمائے، شہر عظیم شہر مبارک، تو یہ ساری باتیں ان 2 جملوں میں ہی آ گئی، مگر پھر بھی آپ نے وضاحت کے ساتھ ہر بات کو الگ الگ بیان فرمایا۔ یہ ہے وہ خطبہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دیا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں فضائل رمضان کا جو حصہ ہے اس کا آغاز اسی خطبے سے کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں یہ پورا مہینہ مبارک ہے، اس میں دنوں میں جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، اور راتوں میں جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، یعنی دن بھی مبارک راتیں بھی مبارک۔ ہمارے یہاں عام پبلک کے ذہن میں کیا ہے، دن کو تو روزہ ہے تو بڑے محتاط سے رہتے ہیں، اور رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، راتیں گزرتی ہی نہیں ان کی، تو گویا وہ رمضان شریف کے ایک حصے کی برکتیں تو لوٹ رہے ہیں مگر دوسرے حصے میں اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ رمضان المبارک کے دن بھی مبارک ہیں، اس کی راتیں بھی مبارک ہیں، دن میں جو انوارات اور برکات کا نزول ہے وہ الگ ہے، اور راتوں میں جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ مومن کو دن سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، راتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں پورے سال جو انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں زمین پہ اور اپنے بندوں پہ، پورے سال کے انوارات اور برکات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جمع کر دیا۔ 11 مہینوں میں جو انوارات اور برکات نازل ہو رہے ہیں وہ سب اس ایک مہینے میں جمع ہو گئے، اور اس مہینے کے انوارات اور برکات آخری عشرے میں جمع ہو گئے، اور آخری عشرے کے انوارات اور برکات اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں جمع کر دی۔ ایک ایک لمحہ کیسا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ رمضان کی برکات کو کھلی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ غافل ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اور سال بھر کے دیگر مہینے سب یکساں اور برابر ہی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں انہیں اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے وہ کھلی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو گرد آلودہ بنا چکے ہیں اور یوں سمجھو جیسے اس پہ زنگ لگ گیا ہے، پھر وہ اس مہینے کی برکتوں کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ حج بھی کر کے آ جاتے ہیں
ان کے یہاں حج کی زندگی حج کے بعد والی زندگی اور پہلی ایک ہی جیسی ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، جیسے ایک آدمی اپنے مکان میں بند ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر گرمی کے موسم میں ماشاءاللہ بارش، ٹھنڈی ہوائیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، بارش میں سب پبلک باہر نکل گئی اور اس ٹھنڈی ہواؤں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آسمان صاف ہو گیا، بارش رک گئی، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے گئے۔ یہ جو مکان میں بند ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہوا، اور لوگوں نے کتنی خوشیاں منائیں، کیسی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیے، کیسے بادلوں کی گرج اور بارشوں سے لطف اندوز ہوئے، یہ کیا جانتا ہے۔ سو ایسے ہی جو لوگ بصیرت والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس مبارک مہینے کی برکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو غافل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مکان کے اندر بند ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت کی چادر اتار کر بصیرت کی بنائی بصیرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے انوارات اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ میں اس چھوٹی سی مجلس میں جلدی جلدی چند چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو ہاتھ سے کم از کم نہ جانے دیں۔ نمبر 1، اپنی دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات کو کم کریں، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے فارغ کریں۔ ایسا لگے جیسا اس مہینے میں میرا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے سوائے روزے رکھنے کے، نمازیں پڑھنے کے۔ میں پہلی مسجد میں رمضان المبارک میں جب تراویح پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو جلدی جلدی تراویحیں پڑھا دی، گھنٹے سے بھی پہلے فارغ ہو گیا۔ تو ہماری مسجد کا ایک نمازی مجھے ملا، کہنے لگا کہیں جانا ہے کیا؟ میں نے کہا جانا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اتنی تیز تیز تراویح پڑھائی۔ میں نے کہا وہ آپ کے لیے کہ آپ تھک نہ جائیں۔ کہنے لگا نا، آئندہ کے لیے یہ شفقت ہم پہ نہ فرمائیں، ہم ظہر کے بعد سوتے ہیں عصر تک، اور صرف اس لیے سوتے ہیں کہ رات کو اطمینان کے ساتھ قرآن سن سکیں۔ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، میں سمجھا کہ آپ کو جلدی ہے، سو ہم اس غلطی میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ آرام آرام سے پڑھیں۔ یہ مجھے زندگی میں پہلا اور آخری نمازی ملا ہے جس نے یہ کہا کہ رمضان میں تراویح میں آہستہ پڑھو، ورنہ ہر دوسرے آدمی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو تو جلدی کرو۔ رات ہی کو میں نے ایک مجلس میں عرض کی یہ بات کہ اتنا جلدی جلدی پہ حافظ کو مجبور نہ کرو کہ اس کو خود ہی کوئی ثواب نہ ملے۔ جب حافظ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، امام کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو مقتدی کو کیا ملے گا؟ اس جلد بازی کی وجہ سے ہم نے اپنا سارا ثواب رائگاں کر دیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حفاظ کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کا خیال کریں، لیکن جس حد تک ممکن ہو، جہاں جا کر عوام اور امام دونوں ثواب سے محروم رہ جائیں، ایسا نہ کیا جائے۔ میں نے 10 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح کئی مرتبہ حفاظ سے سنا، ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، حافظ لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو غیر حافظوں کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، تیز پڑھیں مگر تلفظ کی رعایت اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا ہو، اس کی گنجائش ہے۔ آپ ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دیجئے، ورنہ کثرت وہ والی اچھی جس کے اندر اعتدال ہو اور تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو اور حروف سمجھ میں آئیں، اس طرح یہ جب ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو دن کو آرام کیجئے، آپ رات کی تراویح کی باقاعدہ تیاری کیجئے، دن کو اس پارے کو پڑھیے بلکہ اس کا ترجمہ دیکھ کر آئیں۔ آسان ترجمہ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ کا بہت عام فہم ترجمہ ہے، وہ اس کو آدمی اسی پارے کو دیکھ کے آ جائے، اتنا تو پتہ چلے نا کہ ابھی امام صاحب جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں نماز کا ذکر آ رہا ہے،
ابھی جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں روزے کا ذکر ہے، ابھی جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں حج کا ذکر ہے، بس یہ بھی کافی ہے۔ جب توجہ آپ کو مل جائے گی، یہ تیاری ہے تراویح کے لیے، آرام بھی کیجئے، اس پارے کی تلاوت کیجئے، اس پارے کا ترجمہ دیکھیے اور باوضو ہو کر بر وقت مسجد میں تشریف لائیے۔ تو اپنے آپ کو دنیاوی ابھی سے جو کام دنیا کے کرنے رمضان سے پہلے نمٹا لو، کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے، گھر والوں کو بھی بول دو بھئی جو چیز چاہیے ابھی لے لو۔ رمضان شریف میں بازار کا رخ نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لو۔ رمضان شریف میں مسجد گھر، بس مسجد گھر، مسجد گھر، ضروری کام جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جانا ہی پڑتا ہے آدمی کو، لیکن یہ کہ کوشش کیا ہو مسجد سے چمٹ جاؤ۔ حدیث میں ہے جس آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ تو عام دنوں میں بھی زیادہ بازاروں میں نہ جاؤ، لیکن خاص طور سے رمضان شریف میں مسجد۔ لہذا فجر کے نماز کے لیے آئے آدمی، اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ابھی سے عادت ڈالو۔ مومن آدمی کا دل مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے مومن بھی مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ تو مسجد سے اپنے آپ کو چمٹا کر رکھو۔ عصر کی نماز کے لیے آؤ، بس بہت ہے، اب عصر کے بعد سونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عصر کے بعد سے مغرب تک مسجد میں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، مسجد میں رہو۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز میں ہمارے یہاں 15 منٹ کا ہم وقفہ دیتے ہیں۔ کھانا کھانے والے ایک مناسب درجے کا کھانا کھا سکتے ہیں، زیادہ کھانا تراویح سے پہلے کھانا بھی نہیں چاہیے، جو تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے۔ آپ مناسب افطاری کر کے مسجد میں آ سکتے ہو، بس پھر مغرب کے بعد کوشش ہو اوابین پڑھیں آرام سے، پھر جائیں وضو تازہ کر کے آئے، مگر اتنی جلدی نہ ہو کہ اوابین چھوٹ جائیں۔ مسجد میں اپنا دل لگاؤ، کچھ پارے فجر میں پڑھ لیے، کچھ ظہر میں، کچھ عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ مسجد سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ میں کئی مساجد کو جانتا ہوں، امام ابھی اپنے مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، آخری منٹ میں مسجد میں آتے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عادت رمضان شریف میں ترک کی جائے، اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کیا جائے۔ مسجد میں اگر آپ کو اتنا زیادہ نہیں رہنا، گھر میں رہیے، کوئی بات نہیں۔ حدیث میں ہے فتنے کے دور میں گھر کی چٹائی بن جاؤ۔ فتنے کے دور میں کیا بن جاؤ؟ چٹائی ہمیشہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے، بس گھر میں رہو۔ خام خواہ آدمی جتنا لوگوں سے دوستوں سے ملے گا، غیبتیں ہوں گی، لغویات فضولیات ہوں گی، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو لغویات میں ڈالنے کی۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑے، جھوٹ بول رہا ہے، پھر کھانا پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھائے، یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ پھر کھانے پینے کو چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک یہ پورے سال کا دل ہے، یہ پورے سال کا دل ہے۔ جیسے جسم میں ایک اللہ نے دل بنایا ہے، اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح سارا جسم صحیح، یہ خراب سب خراب، اس کو کہتے ہیں دل۔ دل صحیح ہے، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح بولے گی، دل صحیح نہیں ہے تو سارا نظام درم برم ہوگا۔ جس کا رمضان صحیح گزرے گا انشاءاللہ اس کے 11 مہینے بھی صحیح گزریں گے۔ اس لیے ہر قسم کے گناہ سے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام غذا ہمارے پیٹ میں خصوصاً ہر وقت نہیں جانی چاہیے، گناہ پورا سال چھوڑنے چاہیے، مگر جیسے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمانے اور مکان کی وجہ سے جیسے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نا، گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد کی نماز ثواب زیادہ ہے، سو مسجد کے گناہ بھی زیادہ ہے۔ حرم میں بیت اللہ میں جا کر کوئی آدمی گناہ کرے گا بہت زیادہ جرم ہوگا، نیکیوں کا بھی ثواب زیادہ ہے اور جرائم کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ سو ایسے ہی عام دنوں میں بھی گناہ ہے، لیکن خاص طور سے رمضان شریف میں کوئی اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس مہینے کو قیامت میں بہت لوگ آئیں گے جو کئی سال پیش کریں گے گناہوں سے پاکیزہ۔ ایک کاش کہ ہم 1 مہینہ تو پیش کر لیں۔ ہم اس وقت کی ہماری پوزیشن یہ، ہم 1 دن پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ابھی سے ذہن بنائیں، مجھے رمضان کو انشاءاللہ گناہوں سے پاکیزہ گزارنا ہے، نگاہوں کو پاک، زبان کو پاک، کانوں کو پاک، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، فرائض کا اہتمام ہو۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جرثوم بن ناشر تھا، دار قطنی کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، ان کو ضائع مت کرو۔ کچھ لوگ نوافل پہ بہت زور دیتے ہیں، رمضان میں بھی اوابین، اشراق، تہجد، فرض نمازوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ سو فرائض کا اہتمام ہو، روزے بھی فرض ہیں۔ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کو ابھی سے کہو کہ ایسا نہ کرو، رمضان کے روزے رکھیں۔ کئی لوگ یہاں ریڑیوں پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھاٹ سے پانی بھی پیتے ہیں، چیزیں بھی بیچ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے سامان خریدنے کو میں صحیح بالکل بھی نہیں سمجھتا۔ انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے اور اس کو احساس ہو یہ بغاوت ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ سرعام کھا پی رہے، حد ہو گئی، حیائی ختم ہو گئی۔ کسی زمانے میں لوگ مسافر بھی جن کے لیے روزہ کھانا جائز ہے وہ چھپ کر بھی کھاتے ہوئے شرماتے تھے، اور اب بغیر کسی وجہ کے سرعام روزے کھائے جا رہے ہیں۔ تو روزے کھانے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہم سب کو مل جل کر ان پر توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ فرائض کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، کثرت تلاوت۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر درست تلفظ کے ساتھ۔ اور نمبر 7، دعاؤں کا اہتمام، سحری میں، افطاری میں، فرائض کے بعد، تلاوت کے بعد، تراویح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 8، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ آدمی صبح شام کی تسبیحات اہتمام سے پڑھے، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، اور ایسے ہی روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ ایک ایک نیکی کو تلاش کر کر کے اس کا اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ابھی سے دعاؤں میں لگ جائیں کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ مجھے نصیب فرما دے، تاکہ میں جو ہے وہ تمام عبادات کو احسن انداز سے سر انجام دے سکوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔